سورہ عبس پارہ نمبر 30 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عبس ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 24 نمبر پر ہے، اور جو موجودہ ترتیب توقیفی ہے اس میں 80 نمبر پر ہے یہ، اور ایک رکوع ہے 42 آیات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ عبس اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں عبسہ کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ عبس ہے۔ اور اس سے پہلی صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ سورہ نازعات میں اخروی ڈراوے کا اور دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان کیا، اور اب سورہ عبس میں مزید وضاحت کے ساتھ اخروی ڈراوا بیان کیا کہ کفار کو وہاں پر عذاب ہوگا اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں کے 3 حصے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا ایک معاملے میں، اور قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر آیت نمبر 17 سے 23 تک کافروں کے لیے زجر ہے، اور آیت نمبر 24 سے لے کر آخر تک کچھ قیامت کے قیام پر عقلی دلائل ہیں، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، کفار کے لیے ڈراوا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ قریش کے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، توحید کا مسئلہ سمجھا رہے تھے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف بڑے سردار تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے سامنے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو اسی دوران ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، جو نابینا صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی ہیں، اذان بھی دیتے رہے۔ تو یہ اچانک آگے، اور انہوں نے آتے ہی فریاد شروع کر دی کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ کے محبوب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نیا مسئلہ سکھایا ہے، نئی آیت نازل ہوئے، مجھے سکھائے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام ایک روحانی طبیب ہیں، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک طرف جو ہے نا وہ اٹیک کا مریض ہے یا ہیضے کا مریض ہے، اور دوسری طرف عام نزلہ زکام بخار کا مریض ہے، تو ڈاکٹر ہمیشہ جو ہے نا وہ سیریس جو مریض ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ چلو ان کی جان بچانی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد بھی اس کو دوائی مل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سوچا کہ یہ قریش ہیں، یہ تو آج ہاتھ آئے ہیں اور یہ تو بار بار ہاتھ نہیں آتے، اور یہ اپنے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار اصرار کو کہ مجھے سکھائیں سکھائیں، اس کو ذرا ناپسند سمجھا، اور ساتھ ہی ان کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ جو مسئلہ کفار کو سمجھا رہے تھے اسی طرح متوجہ رہے، کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو یہ سمجھ لیں، اور شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ام مکتوم تو اپنے آدمی ہیں، وہ تو یعنی آج نہیں تو کل آ جائیں گے، ابھی نہیں تو شام کو آ جائیں گے، اور کچھ نہیں تو وہ ادھر ہی یعنی تشریف فرما ہیں، یعنی یہ جب چلے جائیں گے تو پھر ان کو مسئلہ سمجھا لیں گے، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر کو متوجہ فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ زیادہ سیریس ہیں، ان کو زیادہ ضرورت بھی ہے، یہ ایمان والا ہے، اپنا بندہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں طلب ہے، یہ طلب لے کر آیا ہے اور وہ بے طلبے ہیں، ان میں طلب ہے ہی نہیں، وہ تو مستغنی ہیں، وہ تو آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے ان کی طرف متوجہ نہیں رہنا چاہیے تھا، بلکہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے، جو یہ کہہ رہے تھے ان کو سکھاتے، اور ان کے آنے کو اور اسی طرح ان کے بار بار اصرار کو جو آپ نے اچھا نہیں سمجھا، فرمایا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ جب یہ آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے جب التجا کی کہ مجھے سکھائیں،
تو اس وقت فرمایا کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز میں متنبہ فرمایا. چنانچہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں عابسا و تولا. عابسا کا معنی ہوتا ہے ترش رو ہوئے، تیوری چڑھا لی، یہ ہے نا، اور یا بل چڑھا لیے، یہ اپنی پیشانی مبارک پہ. یہ جب انسان کسی چیز کو ناگوار سمجھتے ہیں نا تو عادت ہے اور اس طرح اپنی پیشانی پہ بل چڑھا لیتے ہیں. تو عابسا ترش رو ہوئے، پیشانی پہ تیوری چڑھا لی، وتولا اور منہ پھیر بیٹھے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے اور بار بار ان کے اصرار کی وجہ سے ناگواری ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ کچھ یعنی ناراضگی کے اثرات نمودار ہوئے. وتولا اور پھر ان کی طرف توجہ بھی نہ کی کہ چلو ان کو سمجھا لے مسئلہ، وہ تو اپنا آدمی ہے پھر بھی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سامنے رکھا کہ عابسا وتولا، ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس آ گیا ایک نابینا. ان اس لیے جاءہ آ گیا ان کے پاس، اعمی ایک نابینا. کہ فرمایا کہ یہاں پر یہ ان کا تذکرہ کیا نا کہ اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا. تو یہ دو وجہ سے اس کا تذکرہ کیا یہاں. ایک تو یہ تھا کہ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا، جس کی وجہ سے بار بار انہوں نے اصرار کیا ہے، لہذا وہ اصرار کرنے میں معذور ہیں، ان سے ناراض نہ ہوئیے گا. کہ بار بار جو ہے نا وہ اصرار کی وجہ سے ظاہر ہے جو ناگواری ہوئی، فرمایا نہیں وہ نہیں کرنی. اس لیے کہ انجا علامہ نابینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی اہم بات میں مشغول ہے. اور دوسرا یہ کہ فرمایا کہ وہ نابینا ہے، معذور ہے، وہ توجہ کا زیادہ مستحق ہے، لہذا آپ اس کی طرف توجہ کریں. وما یدریک، اور تمہیں کیا خبر، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاکی حاصل کرتا. یعنی آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، مسئلہ بتاتے تو فوری عمل کرتا، اور ظاہر ہے کہ جب عمل کرتا تو اس کو فائدہ ہوتا. او یذکروا، جب یہ درس مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر سوال پورا سنے گا آپ کو. نہیں مجھے یاد ہو گئے انشاءاللہ، مجھے یاد ہے انشاءاللہ آخر میں پوری بات بتا کے اٹھیں گے. او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ، پس اس کو فائدہ پہنچاتی، الذکرہ، نصیحت حاصل کرنا. یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ جب ان کو سمجھاتے وہ سوچتے اور سمجھتے اور وہ سمجھنا ان کو فائدہ دیتا ہی نہیں، اگر آپ بھی عمل نہ کرتے تو بعد میں کر لیتے. اما من استغنا، بہرحال من وہ آدمی، استغنا جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، یعنی وہ کفار. فانت، پس آپ، لہو، ان کی طرف تصدی، متوجہ ہو رہے ہیں، آپ ان کے در پہ ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں. کہ جو طالب بن کے آیا تو فرمایا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اور جو بالکل ہی آپ مستغنی ہیں، متکبر ہیں، فرمایا آپ ان کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. فرمایا وما علیک، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ وہ کیوں نہ سنورے. اگر وہ کفار ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، وہ تبلیغ آپ نے کر دی ہے. اور باقی یہ کہ ان کو منوانا یہ آپ کا کام ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اس کو نہیں دیتے. اور پھر مزید آگے فرمایا وَأَمَّا، اور بہرحال من وہ شخص، جاء کا جو آیا آپ کے پاس، یسعیٰ دوڑتا ہوا، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہ بھاگتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، مسئلہ سمجھنے کے لیے آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا بھی ہے. تو فَأَنْتَ، پس آپ، عنہ، اس سے، تلاہا، بے رخی اختیار کرتے ہیں، یعنی آپ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے. تو کلا، اللہ فرماتے ہیں خبردار، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو طلب والا تھا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور پھر آگے فرما دیا کہ انہا تذکرہ، کہ بے شک یہ قرآن مجید یہ ایک نصیحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا کے نازل کیا ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان کر دی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فرمایا جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے آ جائے، نصیحت حاصل کرے.
لیکن نصیحت حاصل وہی کرے گا جس کے مقدر میں ہوگی اور جو متوجہ ہوگا۔ جب متوجہ ہوگا تو قرآن سے زیادہ مؤثر کتاب کوئی نہیں ہے۔ جب جنات نے قرآن سنا نا تو انہوں نے کہا یار ذرا توجہ سے سنو، کان لگاؤ، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہن سے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے۔ تو قرآن بڑی مؤثر ترین کتاب ہے، لیکن اس کے لیے توجہ ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان توجہ سے سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا حصہ عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن سنا جائے تو اس کو توجہ سے کان لگا کے سنو۔ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں اور قرآن و مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور قرآن و مجید کی عظمت بیان کرنے میں یہ جو چند آیات ہیں، جو چند صفات ذکر کی ہیں، اس کے علماء نے دو مطلب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ کہ یہ جو صحف ہے نا، اس سے مراد وہ تختیاں، وہ کاغذ ہیں کہ جن پہ فرشتے لوح محفوظ سے دیکھ کر لکھ کر آگے قرآن و مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اور سافارہ، یہ سافارہ جو ہے نا یہ سفیر سے ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے انبیاء کے درمیان سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہاں پر پھر اس قرآن و مجید کی جو ہے نا وہ صفات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، کہ یہ قرآن معزز تختیوں پہ اور معزز صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ، جو بہت ہی بلند ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہیں، انتہائی پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سافارہ، اور وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ کرامن، جو سردار ہیں، بارارہ نیکوکار ہیں، کہ جو فرشتے ہیں وہ اعلیٰ قسم کی صفات کے حامل ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو قرآن مجید ہے کہ یعنی جو تختیاں جن پہ یہ لکھے ہوئے لوح محفوظ ہے، جن پہ نقل کیا جاتا ہے وہ، اور اسی طرح لوح محفوظ، یہ سارے کے سارا جو ہے نا سلسلہ ہی پاکیزہ ہے۔ تو گویا قرآن بھی پاکیزہ، قرآن کو لانے والے بھی پاکیزہ، جن پہ لایا گیا وہ بھی پاکیزہ، تو گویا جن کا قرآن سے تعلق ہے وہ سارے کے سارے پاکیزہ ہیں۔ ایک تو یہ صفات فرشتوں کی، اور دوسرا یہ کہ صحف سے مراد وہ تختیاں اور کاغذات ہیں جن پہ کاتبین وحی نازل ہونے کے بعد لکھتے تھے، کہ جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ جو کاتبین وحی تھے ان کو بلاتے تھے، اور وہ کسی تختی پر، کسی پتھر پر، یا کسی یہ بھرج وغیرہ کے جو پتے ہوتے ہیں ان پر، یا کوئی بھی کاغذ میسر ہوتا ان پر لکھ لیتے تھے۔ اور پھر وہ جو لکھے ہوئے یعنی کاغذات ہوتے تھے وہ انہی لکھنے والوں کے پاس ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پاس ذاتی طور پہ کوئی مسودہ محفوظ نہیں کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام خود بھی جو ہے نا وہ حافظ تھے۔ آپ علیہ السلام کو لفظ بلفظ یاد تھا قرآن۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ گھر میں وہ بھی حافظہ تھی، اور جب کوئی صورت مکمل ہوتی تو پھر وہ آگے لکھ کر دیگر جو صحابہ ان کو پڑھنا چاہتے، لینا چاہتے، ان کو بھی دے دیا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ بینہ میں ارشاد فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو پاک صحیفے پڑھ کے سناتے ہیں، وہ جو پاک تختیاں ورقے جن پہ قرآن و مجید لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہ قرآن و مجید الگ الگ تھا بہت ساری جگہوں پہ، اور سرکاری اعتبار سے یعنی قرآن و مجید کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، لیکن پھر عہد صدیقی میں یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب وہ خلیفہ تھے تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو وہاں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں بہت سارے صحابہ حفاظ تھے جو قرآن و مجید کو یاد کرنے والے تھے۔ تو اس میں بڑی پریشانی ہوئی، یار اگر اس طرح اور بھی حفاظ شہید ہوں گے تو قرآن و مجید کا کہیں کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے مشورہ یہ کیا گیا کہ بھائی قرآن و مجید کا جتنی بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، اس سب کو لا کر جمع کیا جائے، اور اس کا ایک ریکارڈ جو ہے نا وہ سرکاری طور پر یعنی دفتر میں محفوظ کیا جائے، یعنی جمع کیا جائے اس کو۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ کام ہوا، لیکن اس کو مستقل کتابی شکل نہیں دی گئی، اور پھر یہ ایسے چلتا گیا آگے۔ جب حضرت عثمان کا دور آیا تو اس دور میں پھر جب خلافت دور دور تک پھیل گئی تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ اب قرآن و مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے، اور یہ جو ہمارے سامنے کتابی شکل ہے صحیفہ، یہ پھر اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا، اور پھر جمع کر کے ایک جگہ یعنی اس کو کتابی شکل دی، اور پھر مدینہ منورہ میں بھی اس کا مسودہ رکھا، پھر اس کے بعد یعنی دیگر جہاں بھی بڑے بڑے مراکز تھے وہاں پر جو ہے نا وہ اس کے نسخے بھیج دیے گئے، اور پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ لوگ دیکھ کر لکھتے رہے، اور پھر قرآن و مجید ایسے چلتا رہا، یہاں تک کہ اب قرآن و مجید کی وہ طبع کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اب یہ کتابی شکل میں چھپ رہا ہے، اب تو بہت زیادہ عام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کے وہ جو صحیفے ہیں، ورقے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑے معزز ہیں، بلند ہیں، پاک ہیں، اور جو لکھنے والے ہیں یعنی جو کاتبین ہیں وہی ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھوائی ہے۔ فرمایا وہ صحابہ بھی بڑے پاک باز ہیں، عزت والے ہیں، اور فرمایا جب قرآن عزت والا ہے تو اس کو لکھنے والے بھی عزت والے ہیں، تو یہ ان کی صفات مراد ہیں۔ فرمایا نا فی صحف مکرمۃ، وہ معزز صحیفوں میں ہے، قابل ادب صحیفوں میں ہے، مرفوعات جو بلند ہیں عزت اور احترام کے اعتبار سے، اور عموماً قرآن و مجید کو بلند جگہ بھی رکھا جاتا ہے، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرامن جو سردار ہیں، بررہ نیکوکار ہیں۔ اب یہاں تک قرآن و مجید کی صفات بیان فرمائی، اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کافر انسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ کیا ہی نہ شکر ہے۔ تو یہ قتل الانسان ہو، یہ ایک طرح کی بدعائیہ کلمہ ہے، جس طرح ہم کو اس میں پنجابی میں کہا جاتا ہے ہم مر رہے ہیں، تو یہ ایک مطلب بدعائیہ کلمہ ہے کہ یعنی وہ جو انسان ہے، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو، ذلیل ہو، مر جائے وہ، کہ وہ کتنا ہی نہ شکرہ ہے، ما اکفرہ کیا ہی نہ شکرہ ہے۔ یہ گرامر کے اعتبار سے فعل و تعجب کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہی نہ شکرہ ہے۔ اللہ کا اس کو نہ شکرہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کتنی نعمتیں کی۔ سب سے پہلی نعمت تو فرمایا اس کی جان ہے، اور اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا دیکھیں من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، تو اس انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ من نطفۃ، آگے خود وضاحت کرتے ہیں، ایک نطفہ سے خلقہ اس کو پیدا کیا، فقدرہ اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، یعنی اگر اس کو بنایا پیدا کیا، یہ نہیں کہ بھئی اس کا جو ہے نا وہ اعضاء کوئی بڑا کوئی چھوٹا، نہیں، بالکل خوبصورت بہترین انداز میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت انداز میں اس انسان کو پیدا کیا۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کا راستہ آسان کیا۔ اب راستہ آسان کرنا جو ہے نا اس کے تین مطلب ہے، تین معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، وگرنہ ہڈیوں کے اس جرمٹ سے اس کا نکلنا اور آنا یہ اللہ کی قدرت ہی ہے، وگرنہ یعنی وہاں سے وہ ایسی حالت ہے کہ اس میں وہ بچہ خود بھی مر سکتا ہے، اس کی وجہ سے والدہ بھی فوت ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا بڑا احسان ہے کہ زچہ بچہ دونوں کی حفاظت کر کے اللہ کریم نے اس بندے کو دنیا میں لائے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب وہ لائے تو اس کو دونوں راستے بتا دیے، خیر و شر دونوں بتا دیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت رکھ دی، برائی کی بھی رکھ دی۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ یا اسی طرح وہ آخری پارے میں سورہ بلد میں ہے نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں گھاٹیاں اس کو دکھا دی، خیر و شر والی۔ تو یہاں بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، یعنی دنیا میں خیر و شر کے دونوں کے راستے دکھا دیے، اور پھر خیر پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ خیر شامل ہے۔ اگر انسان جو ہے نا وہ خیر پہ چلنا چاہے تو وہ بڑا آرام سے چل سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرا مطلب کہ خیر و شر دونوں کے راستے بتا دیے، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر ساتھ خیر کے راستے کی طرف مکمل رہنمائی بھی کی، فطرتی طور پر بھی اور انبیاء کو بھیج کر بھی۔ تو اب اگر پھر انسان سیدھے راستے پہ چلنا چاہے تو وہ بڑے آرام سے چل سکتا ہے۔ تو فرمائیے اللہ کا اس پر بڑا ہی احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے۔ انسان کو چاہیے
کہ وہ اپنی اس پیدائش کی طرف بھی دیکھے اور پھر اللہ کے جو انعامات ہیں ان کی طرف دیکھے، اور پھر انسان اللہ کا ناشکرہ نہ بنے بلکہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ اب یہاں تک یہ بات بیان فرمائی، اس کے آگے پھر انشاءاللہ جو بقیہ ہے وہ پیر والے دن درس ہوگا۔ قتل الانسان، و مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کیا یہ ناشکر ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک نطفہ سے، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اس کا اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل، پھر راستہ، یسرہ، وہ آسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔